الحمد لله الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین گرامی قدر، قرآن مقدس کی زینت سورۃ الرحمن پر گفتگو کرتے ہوئے آج یہ چھٹا درس ہے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں اور بار بار ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور ساتھ ساتھ اپنی صفت رحمانیت کا اظہار بھی فرما رہے ہیں کہ میرے بندو دیکھو میں کتنا مہربان ہوں کہ میں نے تمہیں کیا کچھ نہیں دیا، تمہیں قرآن دیا، انسان بنایا، قوت گویائی دی، تمہارے لیے سورج کو درخشانی اور چاند کو لمعانیت عطا کی، آسمان بلند کیا، ترازو قائم کیے، زمین کو رنگینیوں سے سجایا، تمہارے لیے میوجات پھل پھول پیدا کیے، اناج پیدا کیے، تمہارے جانوروں کے لیے بھوسا بھی پیدا کیا، اور پھر بتلایا کہ مشرق و مغرب معراج میرا ہے،
خشکی میں بھی میری حکومت ہے اور سمندروں میں بھی میری حکومت ہے۔ میرا احسان ہے کہ میں سمندروں سے بھی تمہیں قیمتی ہیرے جواہرات نکال کے دیتا ہوں، اور یہ بھی میرا احسان ہے کہ میں لطف و کرم سے تم پانی جیسی لطیف چیز پر کشتیوں اور جہازوں کی صورت میں سوار ہو کر میری قدرت کا نظارہ کرتے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ یہ نعمتیں، یہ رنگ و بہار جو تم دیکھ رہے ہو، کل من علیہا فان، ایک وقت آئے گا کہ یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، آپ کے عزت و جلال والے رب کی ذات باقی رہے گی، باقی سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند ابو یعلا کی روایت ہے، ایک تفصیلی روایت ہے، میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو رب العالمین جناب جبرائیل امین سے پوچھیں گے، اور جاننے کے باوجود شاید اس لیے پوچھیں گے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایڈوانس میں اس لیے بتا دیا تاکہ ہمیں اپنی فنا کا یقین ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی پوچھیں گے جبرائیل کون باقی ہے؟ تو وہ عرض کریں گے کہ یا اللہ میں باقی ہوں، میکائیل باقی ہے، عرش کو اٹھانے والے فرشتے باقی ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھیں گے کون باقی ہے؟ وہ کہیں گے میں باقی ہوں، جبرائیل باقی ہے، میکائیل باقی ہے، عرش کو اٹھانے والے فرشتے باقی ہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے جبرائیل و میکائیل کو بھی موت دے دو۔ تو وہ عرض کریں گے یا اللہ جبرائیل کو بھی موت دے دوں؟ سارے نبیوں کے پاس آپ کا پیغام لے کے جانے والا۔ فرمایا جائے گا ہاں جبرائیل کو بھی موت دے دو، میکائیل کو بھی موت دے دو۔ تو انہیں موت دے دی جائے گی۔ پوچھا جائے گا کون باقی ہے؟ تو عرض کریں گے یا اللہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے باقی ہیں یا میں باقی ہوں۔ تو فرمایا جائے گا میرا عرش ان کے اٹھانے کا محتاج نہیں ہے، انہیں بھی موت دے دو۔ اللہ کا عرش اس کا محتاج نہیں کہ فرشتے اٹھائیں تو وہ کھڑا رہے، وہ تو فرشتوں کی سعادت ہے کہ اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگا دی، وگرنہ تو اللہ کے امر کن سے سب چیز کھڑی ہے۔ اللہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کرامن کاتبین لگائے اور وہ ہماری نیکیاں اور برائیاں لکھیں تو اللہ کو پتہ چلے۔ یہ تو اس کا ایک نظام ہے، اور جس کو مخلوق کے جس طبقے کو اس نے سعادت بخشی کی اپنی طرف سے ان کے ذمے ڈیوٹیاں سونپ دی ہیں، وگرنہ وہ کسی کا محتاج تو نہیں، وہ تو صمد ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، ہم ہر نماز میں یہ تقریباً سورہ اخلاص تو ہر ہمارے بچے بوڑھے کو یاد ہے نا۔ اللہ الصمد، صمد اس کو کہتے ہیں جو بڑے سے بڑا کام کرنے میں کسی کا محتاج نہ ہو، اور مخلوق چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے میں بھی اس کی محتاج ہو، اس ذات کو صمد کہتے ہیں، اور وہ صرف اللہ ہے، تو اس کو ضرورت تو نہیں ہے۔ فرمائیں گے کہ عرش کے اٹھانے والوں کو بھی موت دے دو، ان کو بھی موت دے دی جائے گی۔ پھر پوچھیں گے اسرائیل اب کون باقی ہے؟ تو وہ عرض کرے گا یا اللہ آپ کی ذات باقی ہے اور ایک میں باقی ہوں۔ تو فرمایا جائے گا لوگوں کو موت کا مزہ چکھانے والے اسرائیل اب تم بھی مر جاؤ، تو کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ کی جلال میں ڈوبی ہوئی صدا گونجے گی۔ فرمایا جائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ دوبارہ بارگاہ رب العالمین سے جلال میں ڈوبی ہوئی صدا آئے گی، لمن الملک اليوم، آج کس کی شاہی ہے؟ سناٹا ہوگا، پھر آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج کس کا راج ہے، کس کی حکومت ہے، کس کی بادشاہی ہے؟ سناٹا ہوگا ہر طرف، پھر رب العالمین خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی حکومت ہے جو زبردست ہے۔ اسی کو رب العالمین نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام،
ہر چیز پہ فنا آئے گی، صرف تیرے رب کی عزت و جلال والی ذات کو بقا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز پر موت آئے گی، فنا آئے گی۔ موت سے کسی کو مفر نہیں ہے، نہ کوئی انسان بچے گا یا نہ کوئی جن بچے گا، نہ کوئی عام انسان بچے گا، نہ کوئی ولی بچے گا، نہ کوئی مفسر بچے گا، نہ محدث بچے گا، نہ اولیاء بچیں گے، نہ اتقیاء بچیں گے، نہ اصحاب صحابہ کرام بچیں گے، نہ کوئی ولی بچے گا، نہ ہی موت سے کوئی نبی بچ پائے گا۔ یہاں تک کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دنیا چھوڑ کے تشریف لے گئے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی، لو کانت الدنیا تدوم لواحد، لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا، اگر دنیا میں کسی ایک نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو پھر اللہ کے رسول کبھی دنیا چھوڑ کے نہ جاتے۔ آمنہ کے لال کا دنیا چھوڑ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فنا کا جہان ہے، بقا کا نہیں۔ اسی کو فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی سب کو فنا ہے، صرف اللہ کو بقا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یا اللہ فنا کا ذکر، ساری مخلوق کی فنا کا ذکر، اللہ کی بقا کا ذکر، کون سی نعمت؟ تو رب العالمین مشیت جھوم کے کہتی ہے، قرآن کی روح بولتی ہے کہ رب کا باقی رہنا بھی تو سب کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ ساری نعمتوں کا سرچشمہ تو اللہ کی ذات ہے، ساری نعمتوں کا مرکز تو اللہ کی ذات ہے، منعم حقیقی جو وہ ہے۔ ساری چیزوں کا فنا ہو جانا اور تیرے رب کا باقی رہنا بھی تو ساری نعمتوں کے لیے مرکز اور منبع کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور جب یہ حقیقت واضح ہو گئی، سب کو فنا ہے، اللہ کو بقا ہے، کوئی موت سے بچ نہیں سکتا۔ موت سے پاک ذات کو اللہ کہتے ہیں جو موت سے بھی پاک ہے، نیند سے بھی پاک ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، جسے موت بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی، نیند تو درکنار، کبھی اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ جب اللہ فنا سے پاک ہے، موت سے پاک ہے، نیند سے بھی پاک ہے، تو یسألہ من فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات رہتی ہیں سب اسی کے در کی سوالی ہیں۔ اس لیے کہ دنیا میں جن سے سوال کیا جاتا ہے وہ کبھی سو جائیں گے، کبھی غافل ہو جائیں گے، اور ایک نہ ایک وقت پہ مر جائیں گے، تو سوال کرنے والے کہاں جائیں گے؟ تو فرمایا اللہ ہے جو موت سے پاک ہے، بقائی بقا ہے اس کے لیے، فنا نہیں ہے۔ تو پھر یسألہ من فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں رہنے والی مخلوق کی ساری قسمیں اسی سے سوال کرتی ہیں۔
نباتات بھی اسی کے مانگتے ہیں، جمادات بھی اسی سے مانگتے ہیں، حیوانات بھی اسی سے مانگتے ہیں، جنات بھی اسی سے مانگتے ہیں، انسان بھی اسی سے مانگتے ہیں، مسلمان بھی اسی سے مانگتے ہیں، اہل ایمان بھی اسی سے مانگتے ہیں، اولیاء بھی اسی سے مانگتے ہیں، اتقیاء بھی اسی سے مانگتے ہیں، مفسرین بھی اسی سے مانگتے ہیں، محدثین بھی اسی سے مانگتے ہیں، غوث کتب ابدال بھی اسی سے مانگتے ہیں، سارے انبیاء بھی اسی سے مانگتے ہیں، بلکہ امام الانبیاء بھی اسی در کے سوالی نظر آتے ہیں۔ یوں عاجزی کے ساتھ اللہم انی اسألک مسألۃ المسکین، آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ذات بابرکات پر مخلوق کی ساری بلندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ دیکھیے نا رات کی تنہائی ہے، مسجد نبوی کا ایک گوشہ ہے، میرے آقا کا معصوم دامن پھیلا ہوا ہے، وہ مقدس مبارک مطہر ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں جو کبھی اٹھ جائیں تو اللہ بغیر بادلوں کے بارش برسا دیتا ہے، وہ مقدس دامن پھیلا ہے جو کبھی پھیل جائے اللہ ابو ہریرہ کی گمراہ ماں کو ہدایت دے دیتا ہے، اور وہ مقدس ہاتھ اٹھے ہیں جو کبھی اٹھ جائیں تو قتل کے ارادے سے آنے والے عمر کو اللہ ہمیشہ کے لیے غلام بنا دیتا ہے۔ وہ مقدس دامن پھیلا ہوا ہے، اور کس عاجزانہ ادا کے ساتھ اللہم انی اسألک عبدک، اللہم انی اسألک عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدی، اللہ تیرے در پہ تیرا بندہ سوالی بن کے آ گیا، تیرے بندے کا بیٹا سوالی بن کے آ گیا، تیری بندی کا بیٹا سوالی بن کے آ گیا، رب العالمین میرا سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، اسألک مسألۃ المسکین، میں تجھ سے یوں سوال کرتا ہوں جیسے کوئی مسکین سوالی بن کے آتا ہے۔ قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تم دیکھو نا، سیر کے لیے عرش پہ جانے والا مقدس پیغمبر جس در پہ آنسو بہاتا ہے، تم بھی اسی سے مانگا کرو نا۔ یسألہ من فی السماوات والارض، ساری مخلوق اسی سے مانگتی ہے، اور جن پر مخلوق کی بلندیاں ختم ہو جاتی ہیں وہ آمنہ کے لال بھی اسی در کے سوالی نظر آتے ہیں۔ بلکہ یوں ہوا، امیر شریعت خطیب یورپ و ایشیا جناب سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ ولولہ خطابت میں وجد میں آ کے فرمانے لگے، لوگو جب میں آمنہ کے لال کی عظمت و رفت کو پڑھتا ہوں تو مجھے ہر پہلو میں بے مثال نظر آتے ہیں، لازوال نظر آتے ہیں، با کمال نظر آتے ہیں، صاحب جمال نظر آتے ہیں۔ میں ان کی زلفوں کی رانائی دیکھتا ہوں تو با کمال ہے، میں ان کے چہرے کی لمانیت و چمک و دمک کو دیکھتا ہوں تو لاسانی اور بے مثال ہے، میں ان کی نشست و برخاست کو دیکھتا ہوں تو ان جیسا کوئی نظر نہیں آتا، ان کی چال ڈھال کمال کو دیکھتا ہوں تو بے مثال نظر آتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا بے مثال نظر آتا ہے، ان کی خلوت و جلوت بے مثال نظر آتی ہے، ان کے لیل و نہار با کمال نظر آتے ہیں۔ جناب
ان کا سونا جاگنا، ہنسنا مسکرانا رونا، ان کی ہر ادا مجھے بے مثال نظر آتی ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں مخلوق میں ان جیسا کوئی نہیں، ایک مرتبہ ایک لمحے کے لیے میرا ضمیر مجھے کہتا ہے بخاری جب ان جیسا کائنات میں کوئی نہیں تو انہیں اپنا معبود بنا لینا۔ مجمع پر حیرت طاری ہو گئی کہ دیوبند کا روحانی فرزند کیا کہنے لگا ہے۔ لوگوں پر سکتہ طاری ہو گیا، حرکت قلب تیز ہونے لگی کہ یہ تو دارالعلوم دیوبند کا فیض یافتہ ہے، کیا کہنے لگا ہے۔ بخاری پر اللہ کروڑوں رحمتیں برسائے، بات سمجھانے کے عالمی چیمپئن فرمانے لگے لوگوں کی حیرت دیکھ کر، فرمایا لوگوں حیران نہ ہو، مجھے کائنات میں ان جیسا کوئی نظر نہیں آتا، لیکن جب میں دیکھتا ہوں عرب کے تپتے صحراؤں پر اپنی پھول کی پتیوں سے زیادہ نرم و نازک پیشانی رکھ کر یہ کامل انسان بھی کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ جب میں دیکھتا ہوں یہ رب کے سامنے سر جھکا کر اس کے در کے سوالی نظر آتے ہیں تو میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑ کے کہتا ہے بخاری اس کو معبود بنا جسے یہ سر جھکا کے سجدہ کر رہے ہیں۔ اسی کو فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض، یہ ساری مخلوق اس کی سوالی ہے، کاش کہ تو اور میں بھی اس کے سوالی بن جائیں۔ کبھی خلوت و تنہائی میں ہاتھ اٹھایا کر، مقدر آزمایا کر، اس کے لطف و کرم کو آزمایا کر، اور رب سے خلوت میں آ کر تنہائی میں آ کر درد اور راز و نیاز کی باتیں کیا کر۔ لوگ کہتے ہیں غم سنانے سے ہلکا ہوتا ہے، لوگوں کو غم سنانے سے ہلکا ہوتا ہے، اللہ کو غم سنانے سے غم خوشی میں بدل جاتا ہے۔ تو رب کو سنایا کریں۔ یسألہ من فی السماوات والارض، ساری مخلوق اس کی سوالی ہے، اور وہ کون ہے؟ کل یوم ہوا فی شأن، جو ہر روز نئی شان میں ہوتا ہے۔ یوں نہیں، یہ بہت تنزل میں آ کر رب العالمین نے ہمیں سمجھانے کے لیے ہمارے محاورے میں آ کر کلام کیا ہے۔ یوں نہیں جیسے دنیا والے کوئی بلڈنگ بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، اور جب وہ بن جائے تو فارغ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب معطل ہو گیا، اب اس کا کوئی کام نہیں، اب مستری صاحب آج فارغ ہیں جی، انہوں نے اپنا کام مکمل کر دیا۔ اللہ ایسے نہیں کہ کائنات کو بنا کر معاذ اللہ معطل ہو گیا، بلکہ اللہ کے لیے ہر روز نئی شان ہے، نئی آن ہے، نئی عظمت ہے۔ وہ ہر روز نئی شان اور نئی عظمت کا ظہور فرماتے ہیں۔ دیکھیں نا، رب کی شان ہے، کسی کو اٹھاتا ہے، کسی کو بٹھاتا ہے، کسی کو پست کر دیتا ہے، کسی کو بلند کر دیتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلت سے بچاتا ہے، کسی کو نفع دیتا ہے، کسی کو نقصان سے بچاتا ہے، کسی کوئی ارذل ہوتا ہے اسے افضل بناتا ہے، کوئی ادنا ہوتا ہے اسے اعلیٰ بناتا ہے، کبھی رہزن کو رہبر بناتا ہے، کبھی قلبانوں کو پاسبان بناتا ہے، کبھی بکریاں چرانے والوں کو زمانے کا امام بناتا ہے۔ ارے وہ ہر روز نئی شان میں ہوتا ہے۔ اس کی شان کا ظہور یوں بھی کبھی ہوتا ہے کہ مکے کے قریشیوں کو، ابو لہب جیسوں کو جہنم میں بھیج دیتا ہے، اور بلال کو اتنا کمال دیتا ہے کہ وہ مکے کی گلیوں میں چلتا ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن، وہ ہر روز نئی شان میں ہوتا ہے۔ ارے ہر آنے والا دن اس کی نئی شان کا پتہ دیتا ہے۔ رات کی تاریکی اس کی نئی شان بتاتی ہے، دن کا اجالا اس کی نئی شان بتاتا ہے، رات کا اندھیرا اس کی نئی شان بتاتا ہے، صبح کا سویرا اس کی نئی شان بتاتا ہے۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے
قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون۔ فرمایا اگر اللہ رات کو ہمیشہ کے لیے تاریک کر دے تو کون ہے اللہ کے علاوہ جو اس تاریکی کو روشنی میں بدلے گا؟ افلا تسمعون، تو پھر دل کے کانوں سے تم اللہ کی بات کیوں نہیں سنتے؟ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل۔ فرمایا رب العالمین اگر سورج کو چمکتا ہوا روک دے اور ہمیشہ کے لیے دن بنا لے تو کون ہے اللہ کے علاوہ جو دن کے اجالے کو رات کی تاریکی میں بدلے؟ افلا تبصرون، پھر تم دل کی آنکھیں کھول کر دیکھتے کیوں نہیں، مانتے کیوں نہیں؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وہ اپنی شان کا اظہار کرتا ہے تو دن کا اجالا لاتا ہے تاکہ تم کاروبار کر لو، رزق کما لو، پھر رات کی تاریکی لاتا ہے تاکہ تم نیند کر کے دن بھر کی تھکن کا ازالہ کر دو، اور یہ سارا کچھ اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہیں توفیق شکر عطا ہو جائے۔ کل یوم هو فی شأن، وہ ہر روز نئی شان میں ہوتا ہے، کسی کو دنیا سے واپس بلا لیتا ہے، کسی کو دنیا میں لاتا ہے، یہ اس کی شانیں ہیں، آئے دن اس کی شانوں کا اظہار ہوتا رہتا ہے، بندوں کو دکھاتا رہتا ہے اور بتلاتا رہتا ہے میرے بندے یہ سارے اختیارات میرے ہیں، مجھے چھوڑ کے تو کہاں جا رہا ہے؟ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان میں شاہی میری ہے، عظمت میری ہے، کنٹرول میرا ہے، اختیار میرا ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ مختار کل ہے، اور جنہیں تم اللہ کے علاوہ پوج رہے ہو ان کے پاس تو کچھ نہیں، یہ تو اپنے اوپر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ کل یوم هو فی شأن، ہر روز جس کی نئی شانوں کا ظہور ہوتا ہے اس سے تعلق جوڑ لو نا، جس نے رنگینیوں کی کائنات تمہارے لیے سجا رکھی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس نے اپنی نعمتوں کا جال بچھا رکھا ہے تم اس رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور پھر فرمایا سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، پھر صرف یہ نہیں کہ تم دنیا میں اس کی رنگینیوں بھری کائنات کو انجوائے کرتے رہو گے، بلکہ ایک وقت آئے گا جب ان نعمتوں پر محاسبہ ہوگا۔ یہ ہمارے معاشرے میں اور بالکل ہماری حیثیت میں تنزل فرما کر رب نے کلام کیا کہ ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے۔ ایسے نہیں ہے جیسے ہم کام کر کے فارغ ہو جاتے ہیں اور جب تک کام کرتے رہتے ہیں مصروف ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہے، اللہ مصروفیت سے پاک ہے۔ لیکن جیسے لوگ کہتے ہیں نا، کوئی بندہ بار بار نافرمانی کر رہا ہو تو صاحب اختیار کہتا ہے ٹھہر جا، میں فارغ ہو جاؤں، لیتا ہوں تیری خبر۔ اس محاورے کو مد نظر رکھ کے رب نے کہا یہ میں نے کائنات رنگ و بو سجا دیا ہے، تم مان لو تمہاری دنیا اور آخرت بنے گی۔
اور اگر میری نہیں مانو گے تو ان قریب یہ کائنات مٹ جائے گی اور ہم تم سے نمٹیں گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے جنو انسانوں، ایک وقت آئے گا کہ ہم تم سے نعمتوں کا حساب لیں گے، اور اس کائنات رنگ و بو سے سجی کائنات میں رہنے کے ایک ایک لمحے کا حساب لیں گے۔ اور ایک معنی بعض مفسرین نے اس سے بھی عجیب کیا، ایھا الثقلان، ثقل سے فرمایا میری نافرمانیاں کر کے زمین پر بوجھ بننے والوں، اتراؤ نہیں، ہم تم سے جلدی نمٹ لیں گے۔ یہ بعض لوگ زمین پر بوجھ ہوتے ہیں نا، وہ مرتے ہیں تو زمین بھی خوش ہو جاتی ہے، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے۔ تو فرمایا ہم حساب لیں گے، نمٹیں گے تم سے، اور تم جسے مصروفیت سمجھتے ہو نا کہ یہ نظام چل رہا ہے، کسی کو رزق دیا جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی جی رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی جاگ رہا ہے، اللہ یہ سارا کر رہا ہے۔ فرمایا اگر تمہیں یہ مصروفیت لگتی ہے تو یہ سارا نظام ایک وقت پہ جام ہو جائے گا اور تمہاری نظر میں بھی ہم فارغ ہو جائیں گے، بس تم سے لمحے لمحے کا حساب لیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ کیا ہے کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بھائی یہ بتلایا اگر حشر میں اللہ حساب نہ لیتے تو کمزوروں، مجبوروں اور غریبوں کا تو یہ بڑے بڑے لوگ جینا حرام کر دیتے نا۔ فرمایا یہ بھی میری نعمت ہے کہ میں نے حساب کا زجر لگا کر انہیں کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، وگرنہ یہ تو غریبوں کا جینا حرام کر دیتے کہ ہمیں کس نے پوچھنا ہے۔ انہیں رب کا خوف ہے اور یہ بھی میری نعمت ہے، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اگلی آیت بھی سن لو، اگلی آیت بھی سن لو، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ فرمایا اے جنوں انسانوں کی جماعتوں، اگر تم زمین و آسمان کے کناروں سے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، لیکن یاد رکھو جہاں بھی جاؤ گے تم اللہ کے غلبے میں آؤ گے، اللہ کے اقتدار میں رہو گے، قوت کے بغیر بھاگ نہیں سکتے ہو۔ اور ان القوت للہ جمیعا، ساری قوتوں کا مرکز تو اللہ کی ذات ہے، تمہاری طاقتیں تو عارضی اور بڑی تھوڑی ہیں، ساری قوتوں کا مرکز اللہ کی ذات ہے، لہذا تم کوشش بھی کرو تو اللہ کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں جا پاؤ گے۔ یہ کیوں کہا؟ دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں نا کہ جناب بڑا یہ بندہ بڑا با اختیار ہے، اسے کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، اور یہ طبقہ بادشاہ ان کے بڑے لمبے ہاتھ ہیں، اسے کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ تو فرمایا ہم قیامت کے دن حساب بھی لیں گے، اور جو یہاں کے با اختیار ہیں نا ان سب سے لیں گے، ہمارا ہاتھ سب پہ پڑے گا، کوئی ہمارا ہاتھ روک نہیں سکتا۔ اور پہلے جنوں کا ذکر کیا، یا معشر الجن والانس، اس لیے کہ اللہ کو پتہ تھا نا لوگ کہیں گے جن بڑے با اختیار ہیں، جناب جن تو بندے کو دھکا مار دیتے ہیں بلکہ بندے کو جان سے مار دیتے ہیں، یہ لوگوں کے عقیدے ہیں نا۔ تو رب العالمین نے پہلے کہا کہ ہم جنوں کی خبر لیں گے، جنہیں تم بڑا با اختیار سمجھتے ہو نا کہ بادشاہ جن پڑ جائیں گے، جنوں سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ فرمایا جن سے تمہیں ڈر لگتا ہے سب سے پہلے ہم انہیں پکڑیں گے، اور جتنا کوئی با اختیار ہو، یہاں بڑا لیڈر ہو، ایک لیڈر کی کیا بات ہے، فرمایا انسان اور جن جتنے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آئیں گے، ساری جماعتیں مل کر بھی زور لگائیں تو ہم سے نہیں بھاگ سکتے۔ اس لیے ہماری عدالت میں ایسا انصاف ہوگا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ہم ایسا انصاف کا ترازو رکھیں گے کہ کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ،
اتینا بہا وکفا بنا حاسبین۔ ہم جب عدل و انصاف کا ترازو رکھیں گے تو ذرہ برابر بھی نیکی اور برائی ہوگی تو سامنے لائیں گے، اور انصاف کریں گے، ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ تو فرمایا انسانوں اور جنوں کی جماعتوں زور لگاؤ، بھاگ سکتے ہو؟ جب نہیں بھاگ سکتے تو میری مان لو، یقیناً نہیں بھاگ سکتے ہو، جہاں بھی جاؤ گے۔ ایک مفسر نے معنی کیا فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَان، وہ کہتے ہیں سلطان سے مراد اقتدار ہے۔ رب یہ کہنا چاہتے ہیں بھاگو، جہاں بھی جاؤ گے اقتدار تو میرا ہی ہوگا نا، کہاں جاؤ گے؟ تو جب نہیں بھاگ سکتے تو پھر مان لو میری بات، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ بھی میری نعمت ہے کہ میں نے تمہیں قیامت کا لگام ڈال رکھا ہے، ورنہ تم اپنے آپ سے باہر ہو جاتے۔ تو یہ تفصیل انشاءاللہ جاری ہے، ابھی ہمارا وقت پورا ہو گیا بلکہ کچھ زیادہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ بزم شیخ الہند کے تحت جو ربیع الاول میں